بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ یاسین تقریباً 23ویں پارے سے۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ اہل ایمان عام طور پہ اپنے اموات اور اپنے مریضوں کے ہاں تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اندر زندگی کا ایک بہت بڑا نقشہ ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت اور ہر سورت اور ہر سپارہ اصل اس کی عمل کرنا ہے۔ اس کے آغاز میں بھی اللہ کے نبی کی رسالت کا تذکرہ ہے۔ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن بعض لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہدایت کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں، اندھے بہرے ہو چکے ہیں۔ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہدایت کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں، لیکن کوئی آدمی اللہ کی طرف بلائے، سامنے والا نبی قبول کرے، دائی کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ آپ اللہ کی طرف بلاتے رہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور راہ راست پہ آ جائیں گے۔ پھر اللہ کے مخلص بندوں کا تذکرہ فرمایا، جو ایک بستی میں اللہ کی طرف اہل بستی کو بلانے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن وہ قوم بجائے ماننے کے ان کے مقابلے پہ کھڑی ہو گئی۔ اسی قوم کا ایک فرد حبیب نجار دوڑتا ہوا آیا، فرمایا تم ان پہ کیوں ظلم ڈھاتے ہو؟ ان کا ایک ہی تو قصور ہے، یہ کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور تم ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہو۔ قوم نے ان کو چھوڑا، اس پہ حملہ آور ہوئے، اسے شہید کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اسے جنت عطا فرمائی، اور جنت میں یہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کے الفاظ موجود ہیں، یہ کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ بڑی مغفرت کا اور سعادت کا معاملہ فرمایا ہے۔ کاش کہ میری قوم کو پتہ لگتا کہ اللہ نے میرے ساتھ کتنا بڑھیا معاملہ کیا۔ تو زندگی کے اندر بھی یہ اپنی قوم کا خیر خواہ تھا، بننے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی ہی کی بات کر رہا ہے۔ کاش کہ قوم سمجھتی کہ میں جس راستے کی طرف بلا رہا تھا اور جس راستے پہ میں چل نکلا تھا وہ کتنی کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، جو عام طور پہ قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ آسمان دیکھو، زمین دیکھو، چاند سورج کا یہ نظام دیکھو، یہ یوں ہی تو نہیں چل رہا۔ کوئی ذات ہے جو بڑی قدرت والی ہے، جس نے یہ سارا نظام بنا رکھا ہے، اور اس نظام میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ چاند اپنے دائرے سے پہلے آ جائے اور اپنی جگہ سے پہلے سورج اس کا غروب ہو جائے، یا وقت سے پہلے یہ طلوع ہو جائے۔ نہ، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں چل رہا ہے۔ اور پھر قرآن نے ایک سچائی اور ایک حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ زمین میں جو بھی چیز ہے، حتیٰ کہ نباتات بھی، ان میں بھی نر مادہ ہوتا ہے۔ دنیا میں پہلے یہی خیال تھا، اور دنیا اتنا ہی علم رکھتی تھی کہ مردوں میں اور جانوروں میں نر مادہ ہوتا ہے، لیکن آج کی سائنس نے ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ ہر چیز ہی کے اندر نر مادہ ہوتا ہے۔ اور اسلام نے صدیوں سال پہلے، قرآن نے اس سچائی اور حقیقت کا اظہار صدیوں سال پہلے بتا دیا کہ ہر چیز میں نر مادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ پودوں کے اندر بھی، نباتات کے اندر بھی، سبھی چیزوں کے اندر۔ کھجور ہے، اگر وہ ایک ہو دوسرا نہ ہو تو پھل نہیں آئے گا۔ ہر چیز کے اندر نر مادہ اللہ اور یہ سچائی قرآن نے صدیوں سال پہلے ذکر فرمائی۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے، اس سے پہلے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ اللہ کو ہم کھلائیں گے، کہ اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا اللہ تو بڑی قدرت والے ہیں۔ اور پھر قیامت میں سور پھونکا جائے گا، اور پہلا اور پھر دوسرا اور پھر تیسرا، اور جب تیسرا سور پھونکا جائے گا لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور وہاں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کس چیز نے ہمیں قبروں سے نکالا ہے، کیا چیز ہے؟ لیکن فرمایا آج کا دن ایسا ہے کہ دنیا میں تو دسترخوان پہ اور زندگی میں خلط مل تھا، نیک اور بد اکٹھا ہوا کرتا تھا، کافر مسلمان اکٹھا ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نعمتوں کے دسترخوان سے دنیا میں سبھی فائدہ اٹھا رہے تھے، لیکن آج نہیں۔ آج مجرم اللہ کے فرما برداروں سے الگ کر دیا جائے گا۔ آج مجرم
اللہ کی فرما برداروں سے الگ کر دیا جائے گا۔ دنیا کا دسترخوان سب کے لیے تھا، دنیا میں نعمتوں کا دسترخوان سب کے لیے، نیک بد ظالم مظلوم کافر مومن سبھی اللہ کے نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے، امتحان گاہ جو تھا۔ لیکن اب تو نتیجے کا وقت ہے، نتیجے میں فیصلہ ہوگا۔ آج مجرم اللہ کے فرما بردار لوگوں سے الگ ہو جائیں۔ ممتاز الیوم ایھا المجرمون، مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ ہر آدمی سر کی آنکھوں سے دیکھے گا کون کامیاب کون ناکام ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر یہ دن آنے والا ہے، دیکھتے نہیں انسان اس کی جسم میں کس انداز سے تغیر اور تبدیلی آتی ہے، بچپنا جوانی اور پھر کمزوری اور بڑھاپا، یہ بار بار کی تبدیلیاں کیا تجھے سمجھ میں نہیں آتی؟ کوئی ذات ہے جس کا تجھ پہ تصرف ہے، وہی ذات ہے جس نے تجھے پیدا کیا، اور موت بھی آئے گی، پھر وہ انکار کرتے کیسے ہوگا؟ فرمایا وہ تو ذات بڑی قدرت والی ہے، اس کے لیے کیا ہے، وہ تو درخت کے اندر سے آگ پیدا کر سکتا ہے، وہ تو درخت کے اندر سے پیدا کر سکتا ہے۔ کہا کرتے تھے ہڈیاں بسیدہ ریزہ ریزہ خاک ہو جائیں گی پھر زندگی۔ فرمایا اس کی قدرت بہت بڑی ہے، اس کے لیے تو صرف چاہ لینا ہے اور چیز کا وجود میں آ جانا، اس کا تو صرف چاہ لینا ہے، کن کہنا ہے، بس چاہ لینا ہے اور اس چیز کا وجود آ جانا ہے۔ اللہ ہر قسم کے کمزوریوں سے پاک ہے، اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اس کا تذکرہ پھر سورہ صافات ہے، اللہ کے فرشتوں کے نام سے تذکرہ ہے کہ وہ صف بصف صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے دین میں نظم و ضبط مطلوب ہے، ہمارے دین میں نظم و ضبط مطلوب ہے کہ انسان جو بھی کام کرے ضابطے کے تحت نظم کے ساتھ سلیقے کے ساتھ انداز کے ساتھ اختیار کرے، اور اس سے وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ چیزیں بکھری ہوئی چیزیں ہوں، انتشار ہو، تو وہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں بھی فرشتوں کی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور صف بصف کھڑا ہونا، اللہ کے احکامات کا انتظار کرنا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت کا آسمانی نظام ہے، کس طریقے سے اللہ کے ہاں وحی کے نظام حفاظت کا نظام ہے، اور کس طرح حفاظت کے ساتھ وہ اللہ کے نبی کی طرف اللہ کے پیغمبر کی طرف وحی پہنچا کرتی ہے، کس طرح اللہ اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر وہی آخرت کا تذکرہ، قیامت کی باتیں، اور پھر جنت اور اہل جنت کی نعمتیں، اور نعمتوں کے اندر عیش و عشرت کی زندگی، اور پھر ایک ملاقاتی جنتی کا، وہ دنیا میں اس سے ملاقات، اس کے ایک ملاقاتی تھا، تو وہ آج اس کی نظروں کے سامنے نہیں ہے، تو جنتی کہے گا وہ میرا ایک شخص تھا، ملاقات کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تم نادان ہو، تمہاری عقل کیسی ہے کہ تم کہتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی جائیں گے اور حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا۔ میں آج اسے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ میاں کی طرف سے اسے اجازت ملے گی، وہ جہنم میں جھانکے گا تو وہاں اس کا وہ ملاقاتی نظر آئے گا جو بیچ جہنم میں ہوگا، تو یہ کہے گا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس کے باتوں میں نہیں آیا، اور میں اس کی سوچ میں اور فکر میں نہیں آیا۔ ہاں، اچھی صحبت بہت ضروری ہے، اچھی صحبت بہت ضروری ہے، ورنہ آدمی بسا اوقات بے دین دوست کے نظریات قبول کر لیا کرتا ہے، اور بے دین دوست کی سوچ کو قبول کر لیا کرتا ہے، تو اچھی دوست، ورنہ وہ آدمی کو گمراہی کے جسے کہیں کہ گڑھے میں اسے پھینک دیتا ہے۔ تو اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، کس طریقے سے نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو ایک لمبے عرصے تک اللہ کی طرف بلایا، قوم کا انکار، پھر قوم کا غرق ہونا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا دور ایک ازمائشوں سے گزرا، بڑے امتحانات سے گزرا، پھر اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا اور بڑا ہونہار بیٹا دیا۔ پھر اس بیٹے کے ملنے کے بعد بھی ایک آزمائش اور ایک امتحان ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آیا، خواب آئی، اور خواب میں یہ فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنی خواب سنائی، بیٹا بھی بڑا سعادت مند، کہنے لگے ابا جو اللہ نے کہا ہے نا آپ کر ڈالے، آپ کر ڈالے، جو اللہ نے آپ سے کہا ہے، آپ حکم کی تعمیل میں دیر نہ کریں، آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے۔ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں نا، تو میں آپ کی اس تعمیل میں ساتھ دوں گا۔ آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کیسے مسلمان تھے،
اور کیسے اللہ کے فرما بردار تھے، اور کیا اللہ سے سچی وفاداری اور سچا ایمان تھا۔ آج تو نہ باپ اپنی خواہش چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور نہ آج بیٹا اپنی حرام خواہش چھوڑنے کے لیے تیار ہے، وہ تو اپنی جانیں دونوں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی وہ بنیاد ہے جس سے آج مسلمان قربانی کیا کرتے ہیں، اور قربانی عید الاضحیٰ کے موقع پہ اللہ کے حضور قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لیکن اس کی اصل تو اولاد کی قربانی ہے، اولاد کی قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری کرتے جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹا بھی ایسا سعادت مند ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے دونوں کے بارے میں اسلما، دونوں اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم ہو گئے، اور اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کے گردن پہ چھری چلا دی۔ آسمان سے اللہ رب العزت نے کہا تم نے سچ کر دکھایا ہے، تم امتحان میں پورے اترے ہو، ہم نے تمہیں آزمایا، تم کامیاب ہو گئے اس امتحان میں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آسمان سے میڈا بھیجا، اور اس کو آپ نے ذبح فرمایا۔ پھر امت محمدیہ میں یہ سنت ہمیشہ کے لیے جاری ہے، اور مسلمان اس کو قربانی کیا کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا اسماعیل کے بعد اسحاق عطا فرمایا۔ پھر قوم لوط کا تذکرہ ہے، حضرت الیاس کا تذکرہ ہے۔ حضرت الیاس بھی ایک قوم شام کی طرف، ایک قوم تھی جو بتوں کی پرستش کیا کرتی تھی، اس کی طرف بھیجا۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، یہ مشرک لوگ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیسے احمق ہیں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ ان چیزوں سے پاک۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے جز سے، اولاد سے، نہ اس کا کوئی معبود، نہ اس کا کوئی باپ والد ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہیں، وہ نہ کسی کی اولاد ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہیں، وہ اس سے پاک ہیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے، آپ صبر کیجئے، اللہ فیصلہ فرما دیں گے۔ پھر سورہ 7 کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، پھر مختلف قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ، اور آپ علیہ السلام کو تسلی اور حوصلہ۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک واقعہ پیش آیا، ایک آزمائش آئی، ایک فیصلے کے لیے لوگ آئے، آپ نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا، لیکن احساس ہو گیا غلطی ہو گئی، فوراً اللہ کی طرف رجوع فرمایا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت ہی غیر معمولی سلطنت، آسمان کی ہوائیں مسخر ہو گئیں، جنات مسخر ہو گئے، غیر معمولی سلطنت اللہ سے مانگی، اللہ نے وہ سلطنت دی، اس کا تذکرہ۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام ہے، ایک طویل عرصے ایک بڑی آزمائش سے گزرے، لیکن اللہ کا نیک بندہ کسی آزمائش میں آ جائے، چاہے وہ آزمائش مالی ہو، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہو، چاہے کوئی بیماری آ جائے، چاہے وہ اولاد کے حوالے سے کوئی آزمائش ہو، اللہ کا نیک بندہ آ جائے اور اس آزمائش میں اس اللہ کی طرف اور رجوع بڑھ جائے، تو 100% وہ آزمائش اس کے حق میں رحمت ہوتی ہے۔ اور بس اوقات اللہ کا نافرمان، اس پر فروانیاں، اس پر نوازشات، اس کی نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ، لیکن اس کی نافرمانی میں کمی نہیں آ رہی، تو اس کے حق میں یہ نعمتیں بھی اللہ کا عذاب، اس کے حق میں یہ نعمتیں بھی اللہ کا عذاب، اس کے حق میں یہ نعمتیں بھی اللہ کا عذاب۔ اور اللہ کا نیک بندہ مالی لحاظ سے یا اولاد کے حوالے سے یا صحت کے حوالے سے کسی آزمائش میں گھر گئے، لیکن اللہ کی طرف رجوع میں کمی نہیں آئی، اللہ کے تعلق میں کمی نہیں آئی، اللہ کے فرما برداری میں کمی نہیں آئی، تو یہ آزمائش اس پیغمبر اور اس اللہ کے نیک بندے کی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس حق میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے ایسے مقبول بندے تھے، بڑی آزمائش میں گرے، اولاد کے حوالے سے بھی، مال کے حوالے سے بھی، صحت کے حوالے سے بھی، لیکن مجال ہے اللہ کا در چھوڑا ہو، رجوع بڑھ گیا، اللہ سے مانگنا بڑھ گیا، تو اللہ نے ایسی تعریف فرمائی ہے کہ پورے قرآن میں ایسی تعریف کسی کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا نعم العبد، میرا کتنا ہی اچھا بندہ،
آزمائش، اور ایک سال نہیں کئی سالوں تک، لیکن اللہ کی طرف رجوع ہے. نعم العبد، کیا ہی میرا اچھا بندہ ہے. تو میرے عزیزو، یہ دنیا کبھی نعمت ہے، کبھی چلی جاتی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی خواہشات پوری ہوتی ہے، اور کبھی آدمی کی خواہشات رد کر دی جاتی ہے. لیکن اگر ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع ہے تو اس کے حق میں ساری حالت اللہ کی رحمت، ہر حالت اس کے حق میں اللہ کی رحمت ہے. اصل چیز ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا. لیکن آج مسلمانوں میں عجیب ہے، ذرا سی آزمائش آتی ہے، بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ہاں وہاں جاتے ہیں. کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کوئی بندش کر دی ہے، کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے. ارے میاں، گناہ کر کر کے کسی اور کو جادو کرنے کی ضرورت کیا ہے، اور کسی کو بندش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خود بہت بڑی بندش ہے. اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں. یہ پھر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے، پھر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے. تو اصل ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کے قریب ہونا. مشکلات کا حل کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے. پریشانیوں سے نجات کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. بیماریوں سے صحت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تنگیوں سے کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے. معاشی پریشانیوں سے کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے. تو رجوع کریں اس کی طرف اور اس کی طرف قریب ہو جائیں. یہی راستہ ہے اللہ کے قرب کا اور اللہ کی رحمت لینے کا. پھر جنت کا تذکرہ ہے، جنت کے نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور اللہ کے نبیوں کا تذکرہ ہے. پھر جہنم کا تذکرہ ہے. جہنم میں جب پیشوا اور پیروکار دونوں جہنم میں جائیں گے تو وہاں آپس میں جھگڑیں گے. پیشوا کہے گا، پیروکار کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں. پیشوا کہیں گے نہیں، تم اپنی بدعملیوں کی وجہ سے یہاں پہنچے ہو. اس جھگڑے کا تذکرہ بھی جو جہنم میں ہوگا اس کا بھی تذکرہ فرمایا. پھر انسان کی تخلیق ہوئی اور اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا. شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تکبر کیا، جنت سے اللہ کی رحمت سے نکال دیا گیا. پھر اللہ نے انسانوں کو مہلت دے رکھی ہے، اس کا تذکرہ ہے. پھر اگلی صورت کا تذکرہ ہے جس میں شروع میں اللہ کے کلام کی عظمت اور اس کی بڑائی کا تذکرہ. پھر فرمایا اللہ شرک برداشت نہیں کرتا. اللہ رب العزت اپنی عبادت میں شرک نہیں برداشت کرتا. اللہ بڑا غیور ہے. جیسے غیرت مند مرد اپنی بیوی میں شرکت برداشت نہیں کرتا، تو اللہ تو سب سے بڑا غیرت مند ہے. اللہ اپنی عبادت میں شرک کیسے برداشت کرتا؟ جیسے ایک غیرت مند مرد اپنی عورت کی ساری کمیاں برداشت کر سکتا ہے کہ وقت پہ کھانا نہیں ملا، وقت پہ کپڑے نہیں ملے، وقت پہ یہ نہیں ملا، سب برداشت کر لے گا. لیکن اگر اس کی عزت میں، آبرو میں کوئی شریک ہوگا تو ایک غیور مرد اس کو برداشت نہیں کرتا. اللہ بھی اپنی ساری بندے کی ساری کمزوریاں برداشت کرتا ہے، لیکن اللہ شرک برداشت نہیں کرتا. اللہ شرک برداشت نہیں کرتا. شرک پر ساری نیکیاں، ساری خوبیوں پر شرک، ساری خوبیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے. جیسے عورت کی یہ خیانت، اپنے مرد کے حق میں خیانت، اس کی ساری خوبیوں پہ پانی پھر جاتا ہے غیرت مند مرد کے ہاں. ایسی اللہ تو غیور ہے. فرمایا واللہ اغیر منی، لیکن ابھی فرمایا کرتے میں بڑا غیرت مند ہوں، لیکن اللہ تو مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. اللہ تعالیٰ شرک برداشت نہیں کرتے، اسی کا تذکرہ. پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ. پھر اللہ کے نافرمانوں کا تذکرہ کہ اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو اترانے لگتے ہیں، پکڑ آئے تو مایوس ہو جاتے ہیں. اس کی مذمت فرمائی. پھر فرمایا اللہ کے نیک بندے اللہ کی بات سنتے ہیں اور اس پہ پھر پیروی بھی کرتے ہیں، اور یہی ان کی عقل مندی کی نشانی ہے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی بات توجہ سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور پھر اس کی پیروی بھی کرتے ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جن سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، ان کے لیے ہر اسلام کا حکم قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جن کا دل گناہوں کے وجہ سے سخت ہو گیا ان کے لیے اللہ کے حکموں کو قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے مختلف مثالیں پیش کی اور فرمایا یہ ساری مثالیں ہدایت کے لیے ہیں، لوگوں کی عبرت کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. ایک گزارش ہے، یہ بچے اوپر بہت کھیل رہے ہوتے ہیں اور یقیناً یہ نمازیوں کی، ہمارے ساتھیوں کی بچے ہوں گے، تو ایسے بچے اپنے ساتھ ضرور لایا کریں، لیکن صفوں میں اپنے ساتھ کھڑا کیا کریں. ٹھیک ہے نا؟ صفوں میں لایا ضرور کریں تاکہ مسجد کا ماحول، دین کا ماحول انہیں ملے، لیکن اپنے ساتھ
ضرور کھڑا کیا کریں تاکہ مسجد کی بے ادبی بھی نہ ہو اور مسجد میں انتشار بھی نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھیں۔ جزاکم اللہ، سبحانک اللہ و بحمدک۔